اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قرآن پر بسنے والا ہر انسان، چاہے اس کا کسی بھی قوم کے ساتھ تعلق ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، یا چاہے پھر کسی ترقی یافتہ ممالک میں رہتا ہو یا پھر ترقی پذیر ممالک میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ میری جو آنے والی نسل ہے یا پھر یہ کہ میرے جو اولاد ہے وہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہترین طریقے سے کام کر سکے، ترقی کر سکے۔ یہ تو دنیا کا ہر فرد چاہتا ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جس کے پاس تھوڑی عقل ہے، کہ اگر مطلب کہ میں کچھ بہتر نہیں کر سکا یا میرے پاس اتنے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکا، تو کم از کم جو میری اولاد ہے وہ مجھ سے بہتر ہونی چاہیے ہر معاملے میں، ہر کام میں۔ ایک سوچنے سمجھنے والا انسان یہی سوچتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا، اکثریت والدین جو بہتر سے بہتر تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو، کہ وہ اس زندگی میں کامیاب، اس دنیا میں رہ کر زندگی میں کامیاب ہو جائیں اور بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کریں۔ یہ تو ہر انسان ہی چاہتا ہے، کون سا ایسا انسان ہے جو مطلب کہ سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو اور وہ ترقی نہ دیکھنا چاہتا ہو اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ بہتر ان کو تعلیم دے سکیں، ان کا کریکٹر بہترین کر سکیں، ان کے خیالات بہترین کر سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایسے والدین ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کا بیٹا جو ہے نا وہ غلط راستے کی طرف جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ اچھا بن جائے اور میرا بیٹا لائق ہو، اور میری اولاد جو ہے یا میری نسل جو ہے وہ بہترین سے اعلیٰ کرتی دکھا سکے دوسروں کو بھی۔ اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ ہماری بھی عزت ہو، تو اکثر والدین سوچتے ہیں۔ اصل میں جو ہوتا ہے نا، انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، جیسے انسان ہے، اس کے اپنے کچھ خیالات ہوتے ہیں انسان کے اندر، اس کی اپنی تعلیم ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، اور انسان کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔ اصل کچھ جو باتیں ہیں نا وہ انسان کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ انسان ہے، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی اپنی مطلب کہ وہ ہستی ہے، وہ کردار میں کیسا ہے، اپنی سوچ کے لحاظ سے کیسا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ ان اپنے بچوں میں منتقل کریں نہ کریں، یہ جو ہے نا آٹومیٹکلی قدرت کا قانون ہے، وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ آپ اکثر سوچتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نا یہ اپنے مطلب باپ پر گیا ہے، یا اس کی نفسیات اپنے باپ سے ملتی ہے یا والدین سے ملتی ہے۔ یہ بے شک ایسے ایسے بچے یا ایسی مطلب کہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنے والدین کو دیکھا نہیں، جو یتیم ہوتے ہیں، ان کو بھی اکثر جن لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے ان کے والدین کو بھی یہی کہتا ہے یہ اپنے باپ پر گیا ہے، تو وہ اس کے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے خیالات ہوتے ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے، اس وجہ سے دیکھ کر وہ کہتے ہیں۔ کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں وہ ان سے ملتی جلتی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ایسے خیالات ہوتے ہیں، جو ہمارا کریکٹر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا اپنی اولادوں میں، نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بڑا اچھا بنائیں گے یا ان کی بہترین تربیت کریں گے، تو یہ اس غلط فہمی میں ہم کہ ہم اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر یہ اپنے مائنڈ میں یہ بات ہم نے بٹھا رکھی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ بہترین تعلیم حاصل کرے گی، بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ تعلیم دے سکتے ہیں، اس کو چند کتابیں پڑھا سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کروا سکتے ہیں، لیکن جو اخلاقی تعلیم ہے نا وہ منتقل ہوتی ہے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اولاد پر، اس کے والدین کا۔ اور یہ ہے کہ بہت ایسے کچھ چند لوگ ہوں گے، یا پھر وہ آپ کے صدیوں بعد جو کئی سالوں بعد جا کے پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو تبدیل کر لے، وہ بھی کچھ سوچ سمجھنے والا انسان، لیکن یہ جیسے مطلب کہ لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کی نسلیں ہوتی ہیں، وہی چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مطلب نسلیں جو ہیں، آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ بہترین ہو، اس کا کریکٹر اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے خیالات اچھے ہو، اس کے جو اعمال ہے وہ اچھے ہوں،
تو سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں خود اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے، اور اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑے گا، اور جو اپنے خیالات ہیں ہمارے وہ ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ جب ہم یہ ٹھیک کر لیں گے تو وہ یہ ہے کہ آٹومیٹکلی جو ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں کیونکہ بچے جو پرورش پاتے ہیں، جو آنے والی نسل ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پرورش ہمیشہ والدین کے ساتھ ہی پاتے ہیں، تو وہ زیادہ تر سیکھتے وہ ہے جو والدین کرتے ہیں۔ یہ کبھی یہ اپنے ذہن سے یا اپنی سوچ سے نکال دیں کہ آپ اپنا مطلب کہ اپنی مرضی کی ان کو تعلیم دیں گے، اپنی مرضی کا ان کو اسٹیٹس دیں گے، یا پھر یہ کہ اپنی مرضی کا آپ ان کو کردار دیں گے۔ جو آپ کے اندر کردار ہے وہی کردار ان کو ملے گا، وہی خیالات ان کو ملیں گے، وہی جو معاملات ہیں آپ کے وہی ان کو ملیں گے۔ وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ اٹیچ بچے ہوتے ہیں والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا زیادہ حصہ اپنی سیکھنے کی عمر جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور سیکھنے کی بہترین آپ کو پتہ ہے کہ کب شروع ہوتی ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے لے کر جب وہ کسی مطلب کہ 18-20 سال کی عمر تک وہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، تو وہ پھر یہ کہ اپنے والدین وہ ٹائم وہ وقت اپنا زیادہ تر بچہ والدین کے ساتھ، اکثر بچے والدین کے ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مطلب نسلیں جو ہیں وہ بہترین طریقے سے کامیابی حاصل کریں، ترقی کریں اپنے معاملات میں، اپنے خیالات میں اور اپنے کردار میں، تو اس سے چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے خود کو بہتر کرنا۔ اگر ہمارے معاملات یا ہمارے خیالات بہترین ہو گئے تو یا ہمارا علم جو ہمارا نالج ہے وہ ٹھیک ہوگا تو ہماری مطلب نسلیں بھی ٹھیک ہوگی، ان میں بھی وہ ایسی مطلب کہ کمیاں نہیں پائی جائیں گی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ان کو پہلے ہی دور کر لیں اور یہ ہے کہ ہمیں محتاط ہو جائیے، اور عقل سے کام لینے والا انسان، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں تو میں کسی کا بھلا نہ کروں تو پھر یہ ہے کہ میری اولاد جو ہے یا میری نسل جو ہے وہ اس کی پرورش ٹھیک ہوگی۔ ایسا کوئی انسان، عقل مند انسان کبھی بھی ایسا نہیں سوچتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دیکھیں جن کی مطلب کہ والدین بھی ٹھیک ہے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی ٹھیک ہے، ان کی سوچ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار، اپنے خیالات اور اپنی سوچ پر کام کرنا چاہیے۔ ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے تو ہمارے آنے والی نسلیں بھی ٹھیک ہوگی۔ تو اگر ہمارے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری اپنی سوچ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اپنا کردار ٹھیک نہیں، تو ہماری آنے والی نسل کیسے ٹھیک ہوگی؟ جو ہے نا آپ کو ماضی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ جن مطلب کہ والدین کے اخلاقی طور پر ان کا رویہ، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور یہ نسل در نسل سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اخلاقی طور پر جو نسل تباہ ہو جائے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ بے شک جتنی مرضی ان کو تعلیم دے لیں، لیکن یہ کہ اخلاقی تعلیم جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے اور بہترین ہے، کیونکہ انسان اخلاقی تعلیم سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے خیالات ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا کریکٹر ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر ہماری یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹکلی ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے گی، اور یہ بڑی مطلب کہ ایک انسان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، بڑا ایک عقل رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا ایک سبق ہے کہ اگر ہم خود کو مطلب کہ بہتر نہیں کریں گے تو ہماری نسلوں پر یہ برا اثر پڑے گا۔ اگر ہم خود کو بہتر کر لیتے ہیں تو ہماری نسلیں بھی جو ہے نا وہ بہترین ہو جائیں گی۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔